اس وقت ہم پاکستان مونومنٹ میوزیم کے کانفرنس ہال میں موجود ہیں۔ اس ہال میں 62 سیٹوں کی گنجائش ہے اور یہ آڈیٹوریم بڑا خوبصورت طریقے سے بنایا گیا ہے، اور اس آڈیٹوریم میں جد و جہد آزادی سے متعلق بہت ساری ویڈیوز موجود ہیں جو مسلسل یہاں چلتی رہتی ہیں، اور یہاں پر لوگ بیٹھ کر جد و جہد آزادی سے متعلق اپنے تمام لیڈرز اور قومی ہیروز جو ہیں ان کی ویڈیوز دیکھتے ہیں اور ان سے انسپائر بھی ہوتے ہیں۔ اس لائبریری سے تھوڑا سا اگر ہم آگے جائیں تو اگلے ہال میں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے استعمال کی چیزیں موجود ہیں، اور ہال کی انٹرنس سے پہلے بڑا خوبصورت انداز میں قائد اعظم محمد علی جناح کا ایک پورٹریٹ بھی موجود ہے۔ اب اس ہال کے اندر قائد اعظم محمد علی جناح کے استعمال کی ذاتی چیزیں، جن میں ان کی الماری، کوئی کیبنٹ، کوئی میز، صوفہ سیٹ، قالین، ایون کھڑکیاں، پردے بڑے خوبصورت انداز میں یہاں رکھے گئے ہیں، اور ان کی صفائی کا، ستھرائی کا بھی انتظام کیا گیا ہے۔ تو آپ یہ وہ تمام چیزیں دیکھ رہے ہیں جو بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے استعمال میں رہیں، اور اب آپ دیکھ رہے ہیں ان کے ایک دفتر کا ایک سکیچ کہ ان کے لا سے متعلق جو کتابیں، ٹیبل، صوفہ سیٹ اور ایک ان کے دفتر کا سیٹ اپ یہاں پہ بنایا گیا ہے جب وہ وکالت کرتے تھے، تو اس سے متعلق یہاں پر تصاویر بھی موجود ہیں۔ ان کے استعمال کا ایک اس وقت کا ٹیلی فون سیٹ اپ دیکھ سکتے ہیں، اور قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی زندگی کے آخری ایام بلوچستان کے ایک خوبصورت شہر زیارت میں گزارے، تو زیارت کے حوالے سے بھی یہاں پر یہ چیزیں موجود ہیں۔ ان کا ایک اسٹیچو بنایا گیا ہے اور اس پرفضا مقام کو دکھایا بھی گیا ہے، اور قائد اعظم کا بیٹھنے کا، اٹھنے کا انداز بڑے خوبصورت انداز میں یہاں پر پریزنٹ کیا گیا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ آگے چلتے جائیں تو وہی قائد اعظم محمد علی جناح کے استعمال کی چیزوں میں ان کی شیروانی اور شیروانی کو پریزنٹ کیا گیا، ان کے پورٹریٹ یہاں پر موجود ہیں، وہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں۔ بانی پاکستان کے پورٹریٹ، ان کی شیروانیاں اور ان کے استعمال کی تمام اشیاء جو قائد اعظم نے اپنی زندگی میں استعمال کی، وہ یہاں پر موجود ہیں۔ میوزیم کا اگلا حصہ جو ہے وہ قرارداد لاہور سے متعلق ہے، دا لاہور ریزولوشن 1940۔ یہاں پر بڑی ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ قرارداد لاہور جو ہے وہ اصل قرارداد کا نام ہے، بعد میں یہی قرارداد لاہور مشہور ہو کر قرارداد پاکستان کے نام سے چلی، بلکہ اس وقت کے لوگوں نے، میڈیا نے، انگریزوں نے قرارداد لاہور کا مذاق اڑاتے ہوئے اس کو قرارداد پاکستان کے نام سے منسوب کیا، تو یہ نام اتنا مشہور ہو گیا کہ پورے ہندوستان کے مسلمانوں کی زبان پر یہ نام زد عام ہو گیا۔ اس لیے اس قرارداد کے حوالے سے جو سب سے مشہور چیز وہ یہ ہے کہ اس قرارداد کے کل 400 الفاظ تھے، اور ان 400 الفاظ نے اس قوم کی تقدیر ہی بدل دی، اور 23 مارچ 1940 کو یہ قرارداد لاہور میں پیش ہوئی۔ یہ 2 دن کی ویسے قرارداد تھی، 23 مارچ اور 24 مارچ 1940۔ اور اس قرارداد کی سب سے اہم بات یہ تھی کہ ہندوستان کے شمال مغربی اور مشرقی علاقے جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے، وہاں آزاد ریاستوں پر مشتمل ایک وطن تشکیل دیا جائے جس کا نام پاکستان ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان مونومنٹ کے اس حصے میں اس وقت کے ہندوستان کے تمام لیڈرز موجود ہیں جن کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ان میں سردار بلدیو سنگھ، لارڈ ماؤنٹ بیٹن، قائد اعظم محمد علی جناح، پنڈت جواہر لال نہرو، خان لیاقت علی خان اور سردار عبدالرب نشتر یہ موجود ہیں، اور پاکستان اور ہندوستان کی تقسیم کے حوالے سے بہت ہی اہم ایک میٹنگ چل رہی ہے جس میں بہت ساری چیزوں کا فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ کون سے علاقے ہندوستان میں جائیں گے اور کون سے پاکستان میں جائیں گے۔ اور اس میٹنگ کے بعد 3 جون کا منصوبہ
3 جون کا منصوبہ 1947 میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے پیش کیا، جس میں ہندوستان کو تقسیم کیا گیا، جس میں مسلم اکثریتی علاقے ان کی نشاندہی کی گئی اور وہ علاقے جو پاکستان میں آئیں گے ان کو خصوصی طور پر یہاں پہ نقشے پہ منظر اس کا پیش کیا گیا۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں ہجرت کے مناظر۔ 3 جون کے منصوبے کے بعد جب لوگوں نے، ہندوستان کے مسلمانوں نے پاکستان کی طرف ہجرت کی تو تقریباً 1,40,00,000 لوگوں نے اس وقت ہجرت کی اور بے سر و سامانی کا عالم تھا۔ ان کے پاس کوئی زمینیں جائیدادیں نہیں تھیں اور اس ہجرت میں تقریباً 10 لاکھ لوگوں نے اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی جدوجہد میں بہت ساری خواتین لیڈرز نے بھی حصہ لیا، جن میں سر فہرست مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح، محترمہ بیگم رانا لیاقت علی خان، محترمہ بیگم شائستہ اکرام اللہ، محترمہ بیگم سلمہ تصدق حسین اور محترمہ بیگم جہاں آرا شاہ نواز بھی شامل ہیں۔ تو خواتین نے بھی جدوجہد آزادی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اس کے بعد ہم جس حصے کی طرف آتے ہیں وہاں پر قائد اعظم کو بطور ایک لائر یعنی کہ قانون دان پیش کیا گیا۔ ممبئی شہر میں بہت سارے وکیل تھے اور آغاز میں قائد اعظم محمد علی جناح کو وکالت میں کچھ ٹف ٹائم بھی ملا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ ایک کامیاب ترین وکیل بن چکے تھے اور ان کی کامیابی کے حوالے سے بہت سارے آپ کو واقعات ان کی وکالت کے حوالے سے پڑھنے کو دیکھنے کو مل سکتے ہیں۔ تو یہ قائد اعظم کی وکالت کے حوالے سے ان کے دفتر کا ایک خوبصورت نظارہ آپ نے دیکھا۔ اس کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح کی ذاتی زندگی کے حوالے سے یہ ان کا کمرہ موجود ہے، سٹنگ ایریا، اور وہاں پر ان کی پیاری بہن مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح بھی موجود ہیں۔ آپ یہاں پر قائد اعظم محمد علی جناح کی خوبصورت پرسنالٹی، ان کی ڈریسنگ، ان کے جوتے، ان کے بیٹھنے کا انداز وہ دیکھ سکتے ہیں، اور بالکل حقیقت میں بھی وہ ایسا ہی لباس زیب تن کیا کرتے تھے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ قائد اعظم جب پاکستان کے پہلے گورنر جنرل بنے تو انہوں نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی تقریر کے جواب میں بھی ایک بڑا یادگار خطاب کیا، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان میں مختلف مذاہب کے پیروکار کے جان اور مال کے تحفظ ہماری ذمہ داری ہے، اور یہ بھی کہا کہ ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیر مسلموں کے ساتھ نہ صرف الفاظ کے ذریعے بلکہ عملی طور پر بھی رواداری برتی اور ان کے عقائد کا احترام کیا۔ یہ ہمارے قائد اعظم کے پیارے اصول تھے، رولز یا ریگولیشن تھے جو انہوں نے ساری زندگی اپنے ساتھ لے کر چلے۔ قائد اعظم کی تقریر کے بعد پھر آپ دیکھتے ہیں کہ لیاقت علی خان صاحب پہلے وزیر اعظم پاکستان کا جھنڈا لہرا رہے ہیں۔ جی، آج ہم نے آپ کو پاکستان مونومنٹ میوزیم کی سیر کروائی۔ پوری ہسٹری یہاں پہ موجود تھی کہ بر صغیر میں ثقافت، ہندو اور مسلم ثقافت کا آغاز کب ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ مسلم جو حکمران تھے ان کی آمد، پھر اس کے بعد مغلیہ دور، پھر اس کے بعد جنگ آزادی، پھر اس کے بعد سر سید احمد خان، پھر اس کے بعد علامہ اقبال قائد اعظم، اور جتنے بھی بڑے نام ہیں آزادی سے ریلیٹڈ ان سب کا یہاں پہ ہم نے دیکھا ذکر موجود تھا، ان کے مجسمے موجود تھے۔ ایک میں کہوں گا کہ ایک شاہکار ہے، ایک ہسٹوریکل چیز ہے اسلام آباد کے مرکز میں، لیکن ایک بدقسمتی ہماری کہ یہاں پر ایک شدید گرمی کے موسم میں اندر بالکل بھی ایسی کی سہولت موجود نہیں ہے، اور اسلام آباد ہمارا دارالخلافہ ہے، کیپٹل ہے پاکستان کا، اس کے اتنے خوبصورت میوزیم میں یہ بنیادی سہولت بھی نہیں ہے۔ اور میں یہ کہوں گا کہ اس خوبصورت میوزیم کو نہ تو پروموٹ کیا گیا، نہ اس کو کبھی ہمارے ملک کے طول و عرض میں لوگوں تک اس کو پہنچایا گیا کہ یہ اس میوزیم میں پوری ایک ہسٹری اور تاریخ موجود ہے مسلمانوں کی اور پاکستانیوں کی۔ تو میں حکومت وقت سے یہ تقاضا کروں گا کہ اس میوزیم کو، اس کی ہسٹری کو اور بہتر بھی کریں اور ملک کے تمام لوگوں تک اس کی اہمیت کو اجاگر کریں، نہ صرف پاکستان میں، پاکستان سے باہر تمام پاکستانیوں کو۔ انشاءاللہ جلد ملیں گے۔ اللہ حافظ۔